بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, ایک طرف بھارت جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں تو دوسری طرف پاکستان نیوی نے میڈیٹیرین سی میں مشقیں شروع کر دی ہیں. ناظرین, جنگی مشقوں کا آغاز ہو چکا ہے اور پی این ایس خیبر اس مرتبہ میدان میں اتر چکی ہے, سمندروں میں اتر چکی ہے, سمندروں پر راج کرنے کے لیے. ایران کی جانب سے ان کی نیوی بھی مکمل طور پر تیار ہے. ان کی نیوی نے ایسی کیا تیاری کی ہے, کیوں تیاری کی ہے, اور ایسی کون سی شپ ہے جس کو دنیا کی طاقتور ترین شپ قرار دیا جا رہا ہے, اس حوالے سے تو آپ کو بتائیں گے. لیکن افغانستان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے. افغانستان کے لیے ناظرین بری خبر یہ ہے کہ ان کے نیٹ ورک کو ہم نے ایکسپوز کر دیا ہے. افغانستان کیا کہہ رہے ہیں؟ افغانستان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا چاہتے ہیں. کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے, ہم ان کو تسلیم بھی کر لیں گے, کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے, ہم تو ان کے ساتھ کاروبار بھی کریں گے. ناظرین, انتہائی گھٹیا اور اوچھی حرکت ان کی جانب سے کی گئی ہے. لیکن یہ جو طالبان حکومت ہے, اس کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر خود افغانستان کی عوام تیاری کر رہی ہے سڑکوں پر نکلنے کے لیے. سڑکوں پر کیوں نکل رہی ہے, کب نکلے گی, اور کیا پلاننگ کی گئی ہے اس حکومت کا, ڈی فیکٹو گورنمنٹ کا تختہ الٹنے کے لیے, ان حقائق سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ناظرین, اسرائیل کے لیے بھی ایک بری خبر ہے, اور وہ بری خبر یہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے جو قرارداد غزہ کے حوالے سے منظور کی گئی ہے بین الاقوامی اداروں کی جانب سے, یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے اور دیگر ممالک کی جانب سے, اس کا خیر مقدم کیا ہے. اور خیر مقدم کرنے کے ساتھ ساتھ اب اسرائیلی فورسز کے انخلاء کا مکمل طور پر آغاز ہو جائے گا. اس حوالے سے بھی ناظرین آج ہم بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی لیڈرشپ جو اس وقت موجود ہے, ان کے درمیان آپس میں اختلافات بڑھ چکے ہیں. یہ کیوں بڑھ چکے ہیں, اس پر بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ناظرین یہی سے شروع کرتے ہیں, افغانستان کی لیڈرشپ کے درمیان اختلافات کیوں بڑھ چکے ہیں. افغانستان کے نائب وزیر کو برطرف کر دیا گیا ہے. اب برطرف کیوں کیا گیا, ایک سوال ہے. برطرف اس لیے کیا گیا کیونکہ ٹنز کی تعداد میں منشیات کو نظر آتش کیا گیا تھا. ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگز میں بتایا تھا کہ ان کا کاروبار کیا ہے, ان کا دھندا کیا ہے. ملینز آف ڈالرز کا ان کا دھندا ہے, اور وہ دھندا ہے منشیات کی فروخت. منشیات کا ایک منظم نیٹ ورک تھا جو کہ آپریٹ کیا جا رہا تھا وہاں سے, اور پاکستان کے تھرو اور پاکستان کے رستوں کے تھرو اس کو جو ہے وہ آپریٹ کیا جا رہا تھا. اور اس کے پیچھے افغانستان کی طالبان, افغانستان کی حکومت ملوث تھی, اور تمام تر حقائق سے ہم نے آپ کو آگاہ بھی کیا تھا. وہی منشیات کو نظر آتش کرنے پر ان کے نائب وزیر کو برطرف کر دیا گیا ہے. ایک اور ایسی گھناؤنی سازش منظر عام پر آئی ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو آپ اسلامی مجاہدین کہتے تھے, یہ وہ لوگ تھے. ناظرین, اسرائیل کے این جی اوز افغانستان میں پائے گئے ہیں. اسرائیل کے این جی اوز نیٹ ورکس افغانستان میں کام کر رہے ہیں, اور افغانستان کے طالبان کو ایڈ فراہم کر رہے ہیں, مدد دے رہے ہیں. کون سے این جی اوز؟ اسرائیل شائع فاؤنڈیشن. آپ سرچ کر لیجئے, آپ دیکھیے کہ وہاں پر افغانستان میں یہ کام کر رہے ہیں, آپریٹ ہو رہے ہیں یا پھر نہیں آپریٹ ہو رہے. ناظرین, اب یہ ان کا جو ہے وہ تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں, اور جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسرائیل جو ہے اور بھارت جو ہے یہ نہیں دیکھنا چاہتا, یہ اس خطے کے اندر سٹیبلٹی نہیں دیکھنا چاہتا, یہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا, اور افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایک جانب دہلی کی اسپانسرشپ پر کام ہو رہا تھا, اور ابھی اسرائیل کی اسپانسرشپ پر ناظرین یہ کام ہو رہے ہیں. تو آپ سب کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ یہ جو کرائے کے قاتل پاکستان کی سرزمین کے خلاف, آپ کے خلاف, آپ کے بچوں کے خلاف, اس قوم کے سپوتوں کے خلاف, اس قوم کے بیٹوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں, گولیاں چلاتے ہیں, تو وہ کس کے کہنے پر چلاتے ہیں, کس کے کہنے پر وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں؟ اب یہ آپ کے سامنے واضح طور پر جو ہے یہ سب کچھ آ چکا ہے. اب دوسرا, افغان طالبان ایکچولی کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اسرائیل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو ان کے ساتھ تعلقات بنانے اور ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. شیم آن افغانستان, اینڈ شیم آن آل دا لیڈرشپ who is saying such statements. That is a huge question mark on their perspective کہ کیا یہ واقعی تسلیم کرنے والا بیان ہے, کیا یہ واقعی تسلیم کرنے والی سوچ ہے یا پھر نہیں. ناظرین, مفتی متقی نے کچھ دن پہلے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیر پر انڈیا کا دعویٰ تسلیم کرتے ہیں.
انڈیا کا دعویٰ کشمیر پر تسلیم کرتے ہیں وہی بھارت جس نے کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا کشمیری عوام کو، وہی بھارت جس نے ابھی تک کرفیو لگایا ہوا ہے کشمیر میں، وہی بھارت جس نے بے تحاشا لوگوں کا جو ہے وہ ان کو شہید کیا، بے تحاشا لوگوں کو، ایک لمبی فہرست ہے، اور جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا. کہاں پر ہے بین الاقوامی تنظیمیں؟ ویئر از دا ہیومن رائٹس واچ؟ ویئر آر دا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آف پیس، جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس؟ ان سب کو تو چھوڑ دیں. افغانستان جن کی آپ نے خدمت کی، اس قوم نے، اس ملک نے، یہاں پر انہیں کاروبار دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر پر انڈیا کا دعویٰ تسلیم کرتے ہیں. آپ ان سے مزید کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ان کو اسی لیے نمک حرام کہا جاتا ہے. نمک حرامی جو ہے وہ ان کے خون میں ہے، یہ کہا جاتا ہے ناظرین مبصرین اور تجزیہ کاروں کی جانب سے. ہم بڑی حد تک ڈینائی کرتے تھے اس بات کو، لیکن اب جو اسرائیل کے حوالے سے ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، اب جو بھارت کے حوالے سے ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، تو واٹ ایلس کین یو ایکسپیکٹ فرام دیم؟ پاکستانی سرزمین میں رہے، یہاں پر کاروبار کیے، 40 سال ہم نے ان کی خدمت کی، اور بدلے میں جو صلہ ملا وہ آپ کے سامنے ہے. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان جو ہے وہ جتنا مرضی ہو جائے مکمل طور پر تیار ہے. بھارت کی جانب سے پلاننگ، یہ مختلف خبریں آ رہی تھی، موصول ہو رہی تھی کہ دے آر پلاننگ، اور یہ پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور بھارت پھر سے جنگ مسلط ایکچولی کرنا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا. پاکستان نے تیاری کر لی ہے، پاکستان مکمل طور پر تیار ہے. پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، پاکستان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی گئی. اس مرتبہ ہم چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں. اس مرتبہ ہمارا جو جواب ہوگا وہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. اور پاکستانی ملٹری نے پہلی ڈرلز شروع کر دی تھی، جہاں پر یہ ڈرلز کر رہے تھے پاکستان نے بھی ان کو اپنی پاور، اپنی طاقت جو ہے وہ دکھا دی تھی کہ ہم کس کیپیبل ہیں. اور ناظرین اب صرف یہی نہیں بلکہ ان کو ہمارے JTNC JF-17 تھنڈر کا اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے لمبا کل، جو کہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ 140 کلومیٹر، آج تک 140 کلومیٹر لانگسٹ ایئر ٹو ایئر کل، اب پاکستان نے 198 کلومیٹر دور سے ایک میزائل داغ دیا، ان کے رافیل کو تباہ کر دیا. تو ناظرین یہ تو پھر پوری دنیا دیکھے گی، اپنے ہتھیاروں کو دیکھے گی. ہمارے ہتھیاروں میں مسئلہ ہے، ہمارے آپریٹرز میں مسئلہ ہے، ہمارے پائلٹس میں مسئلہ ہے، ہمارے جہازوں میں مسئلہ آخر کس چیز میں ہے؟ تو انہیں اندازہ ہو چکا ہوگا ہماری کیپیبلٹیز کا. تو یہ صرف ایک ٹریلر تھا، یہ صرف ایک شروعات تھی، یہ صرف ایک آغاز تھا، یہ صرف ایک آپ کو دکھانے کا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا کہ اگر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر دیکھو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. الیکٹرانک وارفیئر کو جام کرنے کی کوشش کی، پورا بھارت جام ہو چکا تھا. یہ بھول چکے ہیں، بھلا دیتے ہیں ایسی باتوں کو. اس کے باوجود ناظرین پھر پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم پہلے گولی نہیں چلائیں گے، لیکن اگر ہم پر گولی چلائی گئی تو پھر اس کے بعد دوسری گولی چلانے کے قابل ہم نہیں چھوڑیں گے. ناظرین پاکستان کی جو نیول شپس ہیں، پاکستان کی نیوی ہے، انہوں نے تیاری شروع کر لی ہے، ملٹری پریکٹسز ہو رہی ہے، ملٹری ڈرلز ہو رہی ہے، اور PNS خیبر اس مرتبہ سمندروں میں اتر چکے ہیں. میڈیٹرین سی میں فائرنگ ٹیسٹس کیے جا رہے ہیں، اور یہ بابر کلاس گائیڈڈ ہیوی میزائل جو ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور یہ پاکستان اور ترکیہ کے اشتراک سے یہ بنی تھی PNS خیبر، اور اس کے اندر جو میزائلز لگے ہوئے وہ بھی پاکستان اور ترکیہ کے اشتراک سے لگے ہیں، کیونکہ ترکیہ کے ساتھ ہماری کافی نیول ڈیلز تھی، جس میں ان سے ہم نے وارشپس لیے، کچھ وہاں پر ڈیولپ ہوئے تھے، اور 3 یہاں پر ہماری کراچی کی پورٹ پر ڈیولپ ہوئے تھے. دیٹس ایکچولی a sign of brotherhood between the both countries, between the both nations. ساتھ ہی ساتھ ایران نے بھی ایک دنیا کی کہا جا رہا ہے کہ فاسٹسٹ کامبیٹ بوٹ تیار کر لی ہے. دیٹس ایکچولی ایرانز حیدر 110 کامبیٹ بوٹ، جس کے حوالے سے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ تیزی سے ٹریول کرے گی سمندروں میں. اب ناظرین اسرائیل کے حوالے سے جو بری خبر ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن افغانستان کے حوالے سے ایک اور بری خبر تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے تو افغانستان کے حوالے سے جو بری خبر تھی وہ یہ ہے کہ افغانستان کی عوام تھک چکی ہے. افغانستان کی عوام نے کچھ فیصلے کیے ہیں. ان کی عوام نے یہ فیصلے کیے ہیں کہ اب ہم اس ڈی فیکٹو گورنمنٹ کے خلاف میدان میں اتریں گے. پاکستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہوئی، ایک دن میں ملینز اینڈ بلینز آف روپیز کا نقصان ہو رہا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ان کو.
اور اس کے لیے اب تجارت کار، سرمایہ کار، بزنس مین، مرچنٹس، انڈسٹریلسٹ، ان سب کے کاروبار ڈوب چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمارے کاروبار چھین لیے گئے ہیں صرف اس ڈی فیکٹو حکومت کی ناقص اور گھٹیا پالیسیز کی وجہ سے، صرف یہ کہ دوسروں کے مفادات کے لیے یہ اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں کو قربان کر رہے ہیں، تو ہم یہ برداشت کبھی بھی کسی بھی صورت نہیں کریں گے۔ اسی لیے افغانستان کی عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سڑکوں پر نکلیں گے اور ان کے مرچنٹس اور بزنس مین بڑے پیمانے پر احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں اپنی ہی ان طالبانوں کے خلاف۔ ناظرین، اسرائیل کے لیے جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے انہوں نے جو غزہ قرارداد منظور کی گئی اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور خیر مقدم کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی ہے کہ اسرائیلی فوج کا یہاں سے انخلا مکمل طور پر بہت جلد کیا جائے، جس کے بعد یہاں پر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے گا۔ انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے انہوں نے ان ممالک کے کردار کو بڑا سراہا ہے، مسلم ممالک کے کردار کو بڑا سراہا ہے، پاکستان کے کردار کو بڑا سراہا ہے کہ پاکستان نے اور دیگر مسلم ممالک نے جس طریقے سے غزہ میں امن کے قیام کے لیے جو کوششیں کی وہ جو ہے قابل تحسین ہے۔ تو ناظرین، اس وقت اوورال افغانستان ایکسپوز ہو چکا ہے، غزہ میں بالآخر امن لوٹنے کی ہمیں ایک امید جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ آپ اس بارے میں ناظرین کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ مجھے جواد یوسف کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔